السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان، اس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اس ذات باری کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، جس نے ہمیں اس طرف رہنمائی فرمائی، اور اس کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں درود و سلام، جن کی پیاری باتیں ہم آغاز کرنے لگے۔ امام نووی کی کتاب ریاض الصالحین کا پہلا باب ہم شروع کرتے ہیں۔ اس باب کا نام ہے باب الاخلاص، باب الاخلاص و احضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ۔ یہ ہے پورا نام، باب الاخلاص، یعنی یہ باب ہے اخلاص کے بارے میں، و احضار النیہ، اور نیت کے احضار یعنی حاضر کرنا، فی جمیع الاعمال، تمام اعمال میں، والاقوالی، اور اقوال میں، والاحوالی، اور احوال میں، البارزۃ والخفیہ، وہ چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، یعنی تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص نیت اور حسن نیت، اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ یہ باب کا نام ہے۔ اور امام نووی، جیسا کہ میں نے آپ کو ان کے تعارف اور مقدمے میں بتایا تھا، کہ اس کتاب میں پہلے جو موضوع ہے، اس باب کا جو بھی موضوع ہے، اس سے متعلق کچھ آیات لے کے آتے ہیں، قرآنی آیات۔ تو یہاں اس باب کے شروع میں 3 آیات لے کے آئے ہیں۔ قال اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم۔ سورہ بینہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، جتنے بھی لوگ، پچھلی امتیں، قومیں جو بھی آئیں، سب کو اللہ نے یہی حکم دیا، کیا کریں؟ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر، حنفاء، یکسو ہو کر۔ دین حنیف بھی تو کہا جاتا ہے نا اس دین کو، اور نبی ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں آتا ہے حنیف مسلمہ، وہ یکسو مسلمان تھے۔ تو حنیف کا مطلب پھر کیا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ہر طرح کے شرک سے الگ ہو کر یکسوئی کس طرف اختیار کی؟ اللہ کی طرف، ایک طرف رخ کرنا، ایک طرف اپنے آپ کو موڑ لینا، یہ ہوتا ہے حنیف ہونا۔ تو ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلمہ،
حنیف مسلمان تھے. تو یکسو ہونا، تو یہ سورہ بینہ میں آتا ہے. وقال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الحج لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے. قربانی کے جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں، اللہ کو تو نہیں گوشت چاہیے، اللہ کو نہ ان کا خون چاہیے. یہ اس لیے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ جانور قربان کرتے تھے تو اس کا خون لے کر خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر ملتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے خون نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک ہے. وہی اخلاص کی بات، وہی حسن نیت کی بات، وہی حسن اخلاق کی بات اس آیت میں بھی. وقال اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ سب کو جانتا ہے. اللہ تو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے، وہ چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. جیسے سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو لطیف الخبیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. تم جو بھی چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے، اب دیکھ لیں اس آیت کو بھی دیکھیں اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں. ہم یہ آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ذرا جائزہ لینا جب بھی ایسی سچویشن پیش آئے کہ ہمارے دل میں کچھ اور ہے، ہم اوپر سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے. اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑے گناہگار کرتے ہیں، یہ ہم ہی کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ اپنے پاس کچھ پوائنٹس لکھتے جایا کریں عمل کے لیے کہ یہ میں نے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ کیا میرے اندر یہ بات ہے. میں دعوے سے کہتی ہوں کہ ہے، سب کے اندر ہوتی ہے یہ بات. ضروری نہیں ہوتا کہ بہت ہی نیگیٹو بات ہو، بعض اوقات کوئی بات اتنی نیگیٹو بھی نہیں ہوتی لیکن ہم اسے چھپا کے اس کے اپوزٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے چیک کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اس کلاس میں انٹریکشن بھی کیا کریں گے اور پھر پچھلی باتوں کو ڈسکس بھی کیا کریں گے، کیونکہ ہفتے کے بعد کلاس کرنے کا یہی مطلب ہے کہ پورا ہفتہ آپ انہی احادیث کو بار بار عربی متن بھی اس کا دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، اور پھر آپ ڈسکس کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں یہی حدیث. تو پورا ہفتہ اور اس پہ عمل کرتے رہیں. پھر عمل میں جو دشواریاں پیش آئیں، جو آپ کے واقعات ہوں، وہ بھی اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیا کریں. انشاءاللہ فرداً فرداً ہم اس کو ڈسکس کیا کریں گے کہ اس بات کو. اب ایک پوائنٹ تو ہمارا یہ ہو گیا عمل کے لیے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا قول و فعل میں تضاد ہے. ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. یہ سوچ کے ہم نے دل میں کوئی بات چھپانی ہے اور اوپر سے کرنی ہے. اللہ کو تو پتا ہے میں اس بندے سے تو چھپا رہی ہوں، اس سے تو نہیں چھپا سکتی نا. بہرحال یہ تینوں آیات ہم نے پڑھ لیں جو امام نووی نے یہاں پہ لے کے آئے ہیں شروع میں اس باب کے. اب ہم آتے ہیں اصل حدیث کی طرف. پہلی حدیث وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدی. عدی قبیلہ بھی ہے حضرت عمر کا، بنو عدی قبیلے سے تھے نا حضرت عمر. بن کعب بن لوی بن غالب قرشی ادوی رضی اللہ عنہ. یہاں تک جو حدیث کا حصہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ پچھلے 2 لیسن جو میں نے آپ سے کہا تھا سن کے آئیں، ان میں یہ میں نے بتایا تھا، یہ کہلاتا ہے سند. یہ حدیث کی سند ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے. اب اس سے میں تو ایک ہی راوی ہیں اور وہ راوی ہیں صحابی، لہٰذا بہت لمبی چین نہیں ہے. صحابی روایت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت کر رہے ہیں. تو جو حدیث پھر تابعی تک پہنچتی ہے یا تبع تابعین تک پہنچتی ہے، ان کے اندر پھر ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے. پھر ہر ایک راوی کے بارے میں ہر طرح کی معلومات جمع کرنا، تو وہ چین چیک کرنا کہ یہ پوری چین پہنچ رہی ہے، کہیں سے بیچ میں بریک تو نہیں ہو رہی. تو یہ سارا جو حصہ ہے یہ سند کہلاتا ہے. یہاں پہ امیر المومنین حضرت عمر ہی ہیں، لیکن ان کی پوری جو ہے ان کا شجرہ نسب بتایا گیا. عربوں میں یہ شجرہ نسب بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا کہ کون انسان جو ہے اس کے باپ، دادا، پردادا اور اس سے اوپر کون کہاں تک
جاتی ہے بات. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے 8ویں پشت میں. تو یہ سب بیچ میں نام ہیں. اب دیکھیں نا، یہ نام آپ نے لوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا ہیں، لوئی بن غالب قرشی قریش، تو یہ بھی قبیلہ قریش سے ہیں اور دوسرے خلیفہ راشد ہیں. 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا. 10 سال خلیفہ رہے اور ان کا دور خلافت جو ہے اس میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا دائرہ، اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا. بہت بہادر تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ان کے بارے میں، یا اللہ اسلام کو قوت عطا کرنا، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے، یا حشام ابن حشام کے ذریعے سے. ابن حشام ابو جہل کو کہا جاتا ہے، بلکہ ابو جہل کہا جاتا ہے ابن حشام کو. دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ نے آپ کے نصیب کھول دیے. آپ کی دعا کے نتیجے میں حضرت عمر جس طرح اسلام قبول کیا وہ سب آپ جانتے ہیں. اور انہوں نے بڑے علل اعلان ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف. تو یہ تو تھوڑا سا تعارف تھا اس حدیث کے راوی کا، یعنی یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے. اب ہم آتے ہیں حدیث کے الفاظ کی طرف. قال، حضرت عمر فرماتے ہیں سمعت، میں نے سنا، سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اب یہاں سے حدیث کے الفاظ ہیں، متن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اتنا حصہ تو ہم سب کو زبانی یاد ہے. یہ والی حدیث بہت مشہور ہے، سلیبس کی کتابوں میں بھی ہوتا ہے. یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، سوائے اس کے نہیں. انما کا مطلب ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں. قرآن میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، اس کو کلمہ حصر کہا جاتا ہے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی بات اور ہے ہی نہیں. بات بس یہی ہے جو آگے بیان کی جانے والی ہے، جو الاعمال بالنیات، کہ اعمال تو بس نیتیں ہی ہیں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے. اعمال جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں وہ نیتیں ہوتی ہیں. جو نیت کسی نے کی ہے ویسا ہی اس کا عمل ہوگا. انما الاعمال بالنیات، پھر کلمہ حصر، وانما، اور سوائے اس کے نہیں، لکل امرئ، ہر ایک شخص کے لیے. امرئ مذکر ہے، اس کی مؤنث ہوتی ہے امرأۃن، عورت کے لیے. لفظ یہ مرد کے لیے ہے، لیکن اس میں مرد و عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم شخص کرتے ہیں. جیسے ہر شخص کے لیے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، جیسے بہت سے اگر مجمع بیٹھا ہم کہتے ہیں کوئی شخص باہر نہ جائے، تو وہ کوئی شخص جو ہوتا ہے اس میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہاں بھی امرئن میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں. لکل امرئ، ہر شخص کے لیے، ما نوا، وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرتہ، تو جو شخص کے ہو اس کی ہجرت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. فہجرتہ اللہ و رسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی سمجھی جائے گی. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جو شخص کے ہو اس کی ہجرت لدنیا، دنیا کے لیے، یصیبھا، کہ اس کو حاصل کرے، یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جس کی ہجرت ہوگی. او امرأۃن، جیسے امرین تھا یہاں اس کی مؤنث امرأت، یا کسی عورت کے لیے، ین کاہا، کہ وہ اس سے نکاح کرے. فہجرتہ، تو اس کی ہجرت الا، اسی کی طرف ہوگی، ما ہاجر الیہ، جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی. اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی. یہ یہاں تک حدیث کا دوسرا حصہ ہے. اب یہ کہلاتا ہے حدیث کا متن. متن
یہاں پہ ختم ہو گیا، یہ تھوڑا سا بولڈ بھی ہے. اب آگے ہے متفقن علی صحتہ. جیسے میں نے آپ کو مقدمہ میں بھی بتایا تھا کہ متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جس پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہوں، دونوں نے اپنی اپنی صحیحین میں اس حدیث کو شامل کیا ہو اور وہ اس پہ متفق ہوں. ہاں وہ حدیث متفق ہوگی جو یہ حضرت عمر سے ہے نا، بخاری میں اگر حضرت عمر سے ہے، مسلم میں اگر یہی حدیث کسی اور راوی نے بھی بیان کی ہو وہ لے آتے ہیں، پھر متفق علیہ نہیں ہوگی. متفق علیہ اس کو کہیں گے جن کی سند بھی سیم ہو اور متن بھی سیم ہو، دونوں پھر اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. اب اس حدیث کی صحت پہ دونوں متفق ہیں. رواہ اس کو روایت کیا ہے امام المحدثین. امامہ مثنیٰ ہے امام کی، دونوں اماموں نے. محدثین کے دونوں اماموں نے اس کو روایت کیا ہے. پہلے امام کون ہیں؟ ابو عبداللہ بن محمد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جعفری بخاری. یہ پورا نام ہے امام بخاری کا کیا؟ ابو عبداللہ بن سلیمان بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ. جعفی ان کا قبیلہ ہے، بخارا کے وہ رہنے والے تھے. انہوں نے بھی روایت کیا. وہ ابو الحسین، اور دوسرے کون ہیں؟ امام مسلم جو ہیں، ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشاپوری. یہ ان کا پورا نام ہے، ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشاپوری. حجاج یہ لفظ ہوتا ہے، حجاج نہیں بولتے اس کو. نیشاپور کے رہنے والے ہیں، قشیری قبیلہ. ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو. فی صحیحیہما، اپنی دونوں نے اپنی صحیحین میں یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں، اللذینی یہ دونوں کتابیں، ہما اصحۃ الکتب المصنفہ، صحیح ترین کتابوں میں سے صحیح ترین ہیں، مصنفہ ہیں. تمام مصنفہ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں یہ دونوں، بخاری اور مسلم. ان دونوں کے جو ہیں بخاری اور مسلم، دونوں نے ان کو اپنی اپنی صحیحین میں جگہ دی ہے. اچھا، اب ان دونوں کے لیے لفظ آیا رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو جائے. اب یہ بات کہ رضی اللہ عنہما یا رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا ہم کس کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ ایک اصول یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے لیے دو مخصوص نام ہیں، اللہ جل جلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمہ اللہ یا علیہ السلام، یہ سب دعائیں ہیں. عموماً مشہور ہے نا کہ انبیاء کے لیے ہم کہیں گے علیہ السلام، صحابہ کے لیے کہیں گے رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ کسی کے لیے کہیں گے رحمہ اللہ. یہ تینوں دعائیں ہی ہیں، یہ ہر قسم کی دعا ہر شخص کو دی جا سکتی ہے. کسی کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں امام بخاری علیہ السلام، امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رضی اللہ. بس صرف ہمارا اس سلسلے میں جو دل کا ارادہ ہے نا، اس کو ذرا ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، ہم اپنی سوچ کو درست رکھنا چاہیے. رضی اللہ کہا جا سکتا ہے لیکن نظریہ ہمارا درست ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی یہ سوچ کے کسی کے ساتھ علیہ السلام کہتا ہے کہ اس کو انبیاء کا درجہ دے رہا ہے، یا کسی کو رضی اللہ کہتے ہوئے کہتا ہے وہ صحابہ کے درجے پہ اس کو فائز کر رہا ہے، پھر بات غلط ہوگی. ویسے اگر دعا کے طور پہ کہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں. صحابہ کے لیے خاص طور پہ رضی اللہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 میں صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اب دیکھتے ہیں دوبارہ سے اب اس حدیث کو. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں. عبادت انسان کرتا ہے
وہ کس کے لیے کرتا ہے، یہ دو باتیں ہیں، یعنی دو جملے آپ سمجھ لیں اس حدیث میں ہیں، ایک انما الاعمال بالنیات و دوسرا انما لکل امرئ ما نویٰ۔ پہلا جو جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے وہ خالص اللہ کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا جملہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اجر جو ملے گا وہ اتنا ہی ملے گا جتنی اچھی اس کی نیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت ہم نے جو کی ہوگی جتنی خالص کی ہوگی اسی درجے میں وہ قبول ہوگی۔ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ عبادت ہے بھی یا نہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہماری نماز جو ہے وہ عبادت تبھی بنے گی اگر ہم اس کو خالص اللہ کے لیے پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص ویسے ہی کہتا ہے کہ آپ دیکھیں مجھے میں یہاں مسلمانوں کو پریزنٹ کرنے آیا ہوں، اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے، تو لہٰذا اٹھ کے ایک دن اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں چونکہ جس جگہ پہ اب کھڑا ہوں یہاں اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے۔ تو اب اس کی نماز کی نیت کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات، اس کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے۔ اب جو دوسری بات ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھی نیت کی ہوگی تو اچھا اجر ملے گا، اگر نیت میں کچھ فتور ہے تو وہ اجر بھی اس کے مطابق ہی ہوگا۔ نیتوں میں اخلاص کی بات ہے۔ اس سلسلے میں آپ 2-3 باتیں یاد رکھ لیں نیت کرنے کے لیے، 3 نہیں بلکہ 4 بھی نہیں، 5 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات، نیت ہوتی ہے عمل کو خالص کرنے کے لیے، خالص خلوص کی نیت، ٹھیک ہے، اخلاص۔ نیت کریں ساتھ یہ سوچیں کہ یہ کام میں خالص اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر اس کا تعین کر لیں، نمبر 2 تعین، ہیڈنگز بنا لیں، اخلاص، نمبر 2 تعین، وہ عمل کو فکس کر لیں، میں کیا پڑھ رہی ہوں، نفل پڑھ رہی ہوں یا سنت پڑھ رہی ہوں یا فرض پڑھ رہی ہوں یا جو بھی کام کر رہی ہوں اس کی تعین کر لیں۔ اس کے بغیر ہم تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہاں میں اٹھ کے آئی ہوں وضو کر کے عصر کی نماز پڑھنی ہے تو بس دل میں بات ہے نا وہ 4 فرض ہی پڑھنے ہیں نا، نہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو فکس کر لیں، وہ ایک سوچ لیں کہ میں یہ کیا پڑھنے لگی، ٹھیک ہے، عمل کو فکس کر لینا، تعین کر لینا۔ نمبر 3 نیت دل کا ارادہ ہے، نیت کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، ایون کہ جو ہم روزے کے لیے بھی الفاظ بولتے ہیں نا، بابی صوم غدن نویت من شہر رمضان، یہ بھی اس کی بھی سند نہیں ہے کوئی حدیث کی، تو دل کا ارادہ ہے۔ سوائے حج و عمرہ کے، وہاں پہ ہم کہتے ہیں لبیک حجن لبیک عمرتن، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے لیے ہمیں الفاظ نہیں سکھائے نیت کے، نیت دل کا ارادہ ہے۔ ہم نماز کے لیے بھی بعض لوگ دیکھے جب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل اللہ کے لیے پڑھنے ہیں، اور مطلب ایک نیت بچوں کو سکھا دی جاتی ہے، ایک رٹوا دی جاتی ہے، ایسی کوئی نیت نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ نمبر 3 اس یہاں الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، نیت دل کا ارادہ ہے۔ نمبر 4 ہے استحضار، نیت کا سوچ میں ہونا، مطلب سوچے سمجھے بغیر تو اگر آپ جا کے سوئمنگ پول میں نہا کے بھی آ جائیں تو آپ کا غسل تو نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نے پہلے نیت نہیں کی، نیت کو جو دل کے کونے میں کہیں بات چھپی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے آپ کہتے ہیں کہ میں تو ظاہری بات ہے میں نہانے جا رہی ہوں تو میرے اوپر غسل فرض ہے تو میں غسل ہی کرنے جا رہی ہوں نا، لیکن اس وقت آپ نے اس کو سوچا نہیں ہے۔ استحضار اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ جانے لگیں تو آپ ایک نیت کر لیں اور بسم اللہ بھی پڑھ لیں، جیسے ہم واش روم میں جاتے ہوئے ہمیں پڑھنا چاہیے بسم اللہ ہی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بھول بھی جاتے ہیں کسی وقت ہم، تو بسم اللہ تو ضرور ہی پڑھیں اگر آپ غسل کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ غسل میں آپ نے وضو بھی کرنا ہے، اور جب آپ وضو کر رہے ہوں گے اس وقت آپ نے بسم اللہ تو نہیں پڑھنی۔ واش روم میں اور نہاتے ہوئے جب آپ نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو آپ
بسم اللہ تو نہیں پڑھ سکتے، تو یہاں سے بھی نیت کا استحضار ہو جائے گا کہ جب آپ اسپیسیفکلی بسم اللہ پڑھ کے جائیں گے تو یہ ہے استحضار، یعنی نیت کا سوچ میں ہونا، سوچے سمجھے بغیر نہیں کوئی بھی عمل کرنا، نیت کرنی۔ نیت ایک طرف تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پوری اس کے لیے گردان یاد کر کے لاتے ہیں نیت کے لیے، اور دوسری طرف ہم اس کو ذہن میں سوچتے بھی نہیں ہیں، یہ دونوں انتہائیں ہیں، بس اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پانچویں بات ہے نیت کے معاملے میں کہ نیت کے ساتھ پھر کوشش بھی۔ بعض آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی نیک کام کی نیت کرنے پہ بھی اجر ملتا ہے، لیکن اگر نیت آپ اسی لیے کر رہے ہیں کہ بس نیت تو کر لیتے ہیں بس ٹھیک ہے نیت کا ہی اجر مل جائے گا، نہیں، نیت خلوص دل سے وہ کام کرنے کے ارادے سے بھی کریں، پھر کام کا آغاز بھی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کام کا آغاز کر لیں اور پھر وہ کام پورا نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو اجر دیں گے، لیکن صرف نیت ہی کرنا اور اسی نیت سے کرنا کہ بس نیت پہ بھی مجھے اجر مل جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نیت کے ساتھ کوشش ضروری ہے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جس آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا اس کے بعد توبہ کی، اب نیت کی ہے اس نے کہ میں معافی مانگ لی ہے اللہ سے، اب میں نے جا کے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور کوشش شروع کر دی، سفر سٹارٹ کر لیا، چل پڑا، لیکن پہنچا نہیں ہے۔ تو کوشش پہ اللہ تعالیٰ نے اجر یہ دیا کہ اس کو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور دوسرے والے بھی آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور رحمت والے فرشتے اس کو لے کے، کیونکہ رستے میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ 5 باتیں ہیں: اخلاص، تعیین، دل کا ارادہ، استحضار اور نیت کے ساتھ کوشش۔ اب ہے کہ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ دی ہیں۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت واقعی پھر اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ ہجرت کہتے ہیں کسی جگہ کو چھوڑ دینا، ایسی جگہ کو چھوڑنا جہاں پہ انسان عبادت نہ کر سکتا ہو، شعائر اسلام کی پابندی نہ کر سکتا ہو، وہاں پہ اس کو ستایا جاتا ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا جاتا تھا مکہ میں، تو آپ نے مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دیا۔ ہجرت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہجرت کرتا ہے انسان اپنا گھر، کاروبار، جائیداد، مقام، مرتبہ، جو کچھ اس کو وہاں ملا ہوتا ہے، ہر چیز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی خاطر۔ اور ایک ہجرت کا مطلب گناہ چھوڑنا بھی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی گناہ کو چھوڑنا بھی ایک طرح سے ہجرت ہے۔ لیکن اگر گناہ چھوڑتے ہوئے بھی اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے لوگ کہیں گے کہ بھی واہ 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 بڑا بہت بڑا کام کیا اس نے، تو اس پہ بھی پھر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے، جب بیان کرنے لگتے بے ہوش ہو جاتے۔ آپ نے سنی ہوئی ہوگی یہ حدیث، میں تھوڑا سا اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں کہ جو شخص دنیا میں علم حاصل کرتا ہے اور پھر علم حاصل کر کے اس کو آگے پھیلاتا ہے، پڑھاتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، قیامت کے دن جب وہ آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا کر کے آئے ہو بھائی؟ یا اللہ میں نے تو یہ کیا، علم سیکھا، پھر میں نے سکھایا، لوگوں کو پڑھایا، قرآن حدیث۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو وہ تو تم نے دنیا کے لیے کیا تھا، شہرت کے لیے کیا تھا، لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، وہ تمہیں مل گیا، تمہیں بڑا فقیر اور عالم اور مولانا کہا جاتا تھا، جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا وہ تو ہو گیا، بس اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، بہت بڑا یہ بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی نہیں حضرت ابو ہریرہ اس پہ بے ہوش ہو جاتے، اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کر لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ پھر ایک
شہید کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے دنیا میں شہید کہلانے کے لیے، تمغہ لینے کے لیے شہادت پائی تھی، تمہیں دنیا میں مل گیا، دنیا تمہیں جانتی ہے، آج بھی تمہارے بڑے بڑے نام رکھے گئے، تمہارے بعد تمہارے ناموں پہ سڑکوں کے نام رکھے گئے، تمہیں شہادت کے مرتبے پہ فائز کر کے بڑی شہرت تمہاری ہوئی، تمہارا مقصد یہی تھا، تمہاری نیت یہ تھی، وہ تمہیں مل گیا۔ تو یہ بہت ایک ہاریبل بات ہے کہ انسان دنیا میں اپنی نیت کو خالص نہ کرے اور بڑے بڑے کام کر جائے، لیکن وہاں جا کے اسے کچھ بھی نہ ملے۔ امام باہلی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے شہرت بھی ملے، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجر نہیں اس کے لیے۔ لیکن انسان جو جہاد کرتا ہے، ظاہر ہے جہاد کی نیت بھی تو اس کی ہوتی ہے، لیکن بیچ میں کہیں تھوڑا سا خیال یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہاں لوگ کہیں گے بہت بہادر تھا۔ تو آپ نے فرمایا لا شیئن، کچھ نہیں ملے گا اس کو، وہ جتنی نیت اس کی اللہ کے لیے تھی بھی وہ بھی ضائع۔ فرمایا اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اگر ملاوٹ ہو گئی بس وہ سارے کا سارا خراب۔ جیسے دودھ ہے، دودھ کا ایک ڈرم ہے، اس کے اندر 2 قطرے اگر پیشاب کے ڈال دیے جائیں تو کیا باقی کا جو ہے 2 قطروں کے علاوہ باقی کا دودھ صحیح رہے گا؟ بالکل ایسی ہی مثال ہے، کوئی بھی کام جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن بیچ میں ملاوٹ کر دیتے ہیں وہ پھر قابل قبول نہیں۔ جیسے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ لوگ بھی کہیں گے کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز میں خشوع و خضوع، اور میں اچھی نماز جب پڑھتا ہوں نا ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ ہاں لوگ بھی کہیں گے کہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو یہ تو شرک ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تو نہیں ہوا۔ اسی طرح عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ حاتم طائی بہت بڑا نام ہے، آج تک چلتا ہے یہ نام، کوئی بھی سخاوت کی بات ہوتی ہے تو حاتم طائی کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم، صحابی تھے بہت اچھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد حاتم بہت سخی تھے، بہت صلہ رحمی کرتے تھے، وَقَانَ يَفْعَلُ قَضَا وَقَضَا، یہ کام کرتے تھے وہ سخاوت میں، ان کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مقصد تھا اللہ کی شہرت حاصل کرنا، اللہ نے اسے وہ شہرت دے دی۔ جو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ یہ سخاوت کرتے تھے وہ مل گئی ان کو بس۔ تو ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیتوں کو ہمیں خالص کر لینا چاہیے۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو ٹکریں مارنے والی بات ہے، جتنے کام بھی انسان کریں گے وہ سب ٹکریں ہوں گی، کام نہیں ہوں گے، کیونکہ آخر میں کہا جائے گا لا خلاق، کوئی حصہ نہیں، کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ۔ ایک دفعہ پھر اس حدیث کو دیکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال وہ عبادت ہے یا جو بھی کام ہے وہ ہم نے کس کے لیے کیے ہیں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے، اجر بھی اتنا ہی ملے گا جیسی کہ اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے، اور جس کی دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے تصور ہوگی۔ اب یہ جو عورت سے نکاح والی بات ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی وہ اس حدیث کا سبب ورود کہا جاتا ہے۔ جیسے آیت کا ہوتا ہے نا سبب نزول، شان نزول، اسی طرح حدیث کے لیے شان نزول تو نہیں ہوتا، ورود ہوتا ہے، سبب ورود۔ اس حدیث کا جو سبب ورود بتایا جاتا ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ ام قیس نامی ایک عورت تھی،
وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ ایک اس کا چاہنے والا کوئی شخص تھا پیچھے مکہ میں، وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی۔ تو اس نے ہجرت کی اور آ کے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس عورت کا نام تھا قیس۔ تو اس واقعے کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ وہ جو مہاجر ہجرت کر کے آیا تھا، اس نے آ کے جب نکاح کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ حدیث بیان کی، اور بہت مشہور ہے مہاجر قیس اس کو کہا جاتا ہے۔ کہ ایک تو ہوتے ہیں نا مہاجر فی سبیل اللہ، وہ مہاجر قیس لوگ اس کو کہنے نہیں لگ گئے کہ وہ یہ مہاجر قیس ہے، اس نے قیس کے لیے ہجرت کی۔ تو بہرحال یہ واقعہ تو حدیث کی اور تاریخ کی کتابوں میں ہمیں بہت جگہ ملے گا، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ اس کی سند درست نہیں ہے اس واقعے کی۔ یہ واقعہ آپ کو بھی لکھا ہوا ملے گا لیکن سند اس کی کمزور ہے، اس لیے اس کو ضروری نہیں کہ ہم ہر حدیث کو کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ جوڑیں، بلکہ یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے شاید، یا صحیح بخاری میں ایک اور طرح سے بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا اے لوگو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر۔ اچھا، یہ جو ہے دنیا کے حصول کے لیے جو ہجرت کرتا ہے، یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کہتا تو یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ حالات اچھے ہیں، وہاں پہ کاروبار اچھا ہوگا تو میں وہاں جا کے کاروبار کروں گا۔ تو وہ جو نیت ہے اللہ تو دلوں کے بھید جاتا ہے۔ دنیا کے حصول چاہا تو بس پھر دنیا کا حصول ہی ہوا۔ بڑی بڑی ہجرتوں میں ہم دیکھتے ہیں، ہجرت حبشہ ہے جو مسلمانوں نے کی، دین پہ چلنے کے رستے میں جب ان کے لیے رکاوٹیں تھیں تو اس وجہ سے۔ پھر ہجرت مدینہ ہوئی، پھر پاکستان بنا تو بھی مسلمانوں نے مکہ انڈیا سے ہجرت کی پاکستان کی طرف۔ تو ہر ہجرت کے پیچھے اصل چیز اجر کو بڑھانے والی یا کم کرنے والی اس کی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے، اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔